جمع کر کے رکھا ہوا ہے اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، انہیں کس طرح عذاب ہوگا۔ میں آج آپ کے سامنے 3 طرح کے عذاب کا ذکر کروں گا۔ ایک کا ذکر قرآن کے اندر ہے، دوسرے کا ذکر صحیح مسلم کے اندر ہے، تیسرے کا ذکر بخاری شریف کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ مال کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، اس کو قیامت والے دن اس سارے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور ڈالنے کے بعد گرم کر دیا جائے گا، یہ سیخوں کی طرح گرم لال سرخ ہو جائیں گی، اور پھر اس سے باہر نکالا جائے گا اس مال والے کو جو زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ جب کوئی غریب مستحق اس کے سامنے آتا، کوئی فقیر اپنی فریاد لے کر آتا، تو یہ سب سے پہلے اپنی پیشانی پہ بل لے کے آتا اور پھر یوں کبھی دائیں طرف منہ موڑتا، کبھی بائیں طرف منہ موڑتا اور پھر کبھی پیٹھ پھیر کے چلا جاتا۔ عام طور پہ متکبر لوگوں کا انداز ہے، تو اللہ نے بتایا کل قیامت والے دن اس مال کی سیخیں بنائیں گے، گرم کریں گے، جب سرخ ہو جائیں گی تو یہ مال اس سے پیشانی کو داغا جائے گا، یہ پہلوؤں کو داغا جائے گا اور پھر پشت کے اوپر داغا جائے گا، حالانکہ پورے جسم پر عذاب ہوگا۔ لیکن اللہ نے ان مقامات کا ذکر اس لیے کرا کہ یہ متکبر مالدار اکثر اس طرح تکبر کرتا تھا، اللہ نے اس کا ذکر کرا، ایسے عذاب ہوگا۔ میں رسول اللہ کی حدیث سے آپ کو اس کی ایک اور سناتا ہوں عذاب کا طریقہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان جہنم کے اندر یہ سونے چاندی کی جمع کر کے ان کی ایک لمبے تختے بنائے جائیں گے، ان تختوں کو گرم کیا جائے گا، وہ تپ جائیں گے، سرخ ہو جائیں گے، پھر اٹھا کر اس مالدار کے جو زکوٰۃ نہیں نکالا کرتا تھا جسم پر ان کو لگا دیا جائے گا، پورا جسم اس سے جلے گا، یہ جب ٹھنڈا ہو جائے گا دوبارہ گرم کر کے دوبارہ اس کے اوپر لگایا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، اس میں حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا اللہ قیامت والے دن اس کے اوپر گنجا سانپ مسلط کرے گا۔ اللہ اکبر۔ گنجا سانپ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ وہ سانپ جو گنجا ہوتا ہے زہر اتنا زیادہ ہوتا ہے، اس زہر کی تاثیر کی وجہ سے اس کے اپنے بال اڑ جاتے ہیں، ایسا گنجا سانپ جس کا زہر زیادہ ہوگا۔ اور آگے فرمایا اس کی دونوں آنکھوں کے اوپر نقطے ہوں گے، جس سانپ کی آنکھوں کے اوپر نقطے ہوتے ہیں اس میں بھی زہر کے زیادہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ سانپ آئے گا اور اس مالدار کے گردن پہ لپٹ جائے گا اور پھر کیا کرے گا، اس کے جبڑوں کو کھائے گا، جبڑوں کو یہاں سے کاٹنا شروع ہوگا، ڈنگ مارے گا، ڈنسے کا کاٹے گا اور کہے گا انا مالک، میں تیرا مال ہوں، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں جو تو جمع کیا کرتا تھا۔ میں اپنے مالدار دوستوں سے اور خاص کر ان خواتین سے جن کے اللہ نے مال دیا ہے، سونا چاندی گھر میں رکھا ہوا ہے، دیکھو ایک چھوٹے سا سانپ نکل جانے سے میری مائیں بہنیں ڈر جاتی ہیں، بھاگ جاتی ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، پتہ نہیں اس میں زہر ہے بھی یا نہیں ہے، اور ہے تو کتنی مقدار کا ہے، کوئی یقینی بات نہیں، اور کاٹے گا بھی یا نہیں کاٹے گا کوئی یقینی بات نہیں۔ لیکن جہنم کے اندر زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے جو سانپ آئے گا، پکی ٹھکی بات ہے وہ زہریلا سانپ ہوگا، پکی ٹھکی بات ہے وہ کاٹے گا، پکی ٹھکی بات ہے گردن پہ لپٹے گا، جبڑوں کو ڈسنا شروع ہوگا۔ ہم سب اب جہنم کے عذاب سے بچنے کی فکر ابھی سے کریں، جو مال اللہ نے دیا ہے اس مال کی زکوٰۃ ادا کریں تاکہ یہ مال ہمارے لیے دنیا نہیں دین بن جائے۔ جس مال کا حق ادا کیا جاتا ہے اس کے اللہ کہتا ہے ذالک فضل اللہ، اب یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اگر اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی تو یہ ہمارے لیے اللہ کا فضل نہیں بلکہ عذاب کا ذریعہ بن جائے گا۔